بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سبق کا عنوان ہے ابلیس کا سوال، پروردگار کا جواب۔ ابلیس کا سوال، پروردگار کا جواب۔ پروردگار یعنی اللہ رب العزت، پروردگار کا جواب۔ دیکھیے، ابلیس نے کہا، ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اے پروردگار، مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اے پروردگار، مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، جا تجھ کو مہلت دیے دیتے ہیں، جا تجھ کو مہلت دیے دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، اب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ جب ابلیس کو اللہ نے مہلت دے دی تو پھر ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا، کیا کہا؟ کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا، اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ میں ان کے بہکانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھوں گا، میں ان کے بہکانے میں کوئی دقیقہ یعنی کوئی کسر، کوئی کمی اٹھا نہ رکھوں گا۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں مکر کا جال پھیلاؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں مکر یعنی دھوکہ، مکر کا جال پھیلاؤں گا، اور ان کو سبز باغ دکھا دکھا کر، اور ان کو سبز باغ دکھا دکھا کر، سبز باغ یہ تعبیر ہو گئی، سبز باغ دکھا دکھا کر اپنے ڈھب میں لاؤں گا، اپنے ڈھب یعنی طریقے میں لاؤں گا، اور جہاں تک میرا زور چلے گا، اور جہاں تک میرا زور چلے گا، سوائے تیرے خاص بندوں کے، سوائے تیرے خاص بندوں کے، سب کو تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا۔ تیرے خاص بندوں کے سب کو تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا۔ آمادہ یعنی ابھاروں گا، اس کو مجبور کروں گا کہ تیری نافرمانی کرے، ناشکری کرے۔ سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان کو جب اللہ نے مہلت دے دی کہ قیامت تک وہ رہے گا، قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اللہ نے مہلت دے دی، تو اس نے قسم کھا کر، ابلیس نے قسم کھا کر اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا۔ لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، اس پر تو شیطان کا، ابلیس کا زور نہیں چلے گا۔ جو اللہ کا متقی بندہ ہوگا، اس کو چھوڑ کر سب کو وہ اللہ کی ناشکری، نافرمانی پر آمادہ کرتا رہے گا، گمراہ کرتا رہے گا۔ اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے۔ تو دیکھیے آگے اللہ نے کیا کہا، جب شیطان نے، ابلیس نے اللہ سے یہ بات کہی، تو پھر اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا۔ دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، مردود یہاں سے نکل جا، مردود یہاں سے نکل جا، اور جو تیرا جی چاہے کر، اور جو تیرا جی چاہے کر، مگر یہ یاد رکھ کہ میرے اچھے بندے تیرے بہکانے میں ہرگز نہ آئیں گے، مگر یہ یاد رکھ کہ میرے اچھے بندے
تیرے بہکانے میں ہرگز نہ آئیں گے۔ تو اپنے منہ کی کھائے گا، تو اپنے منہ کی کھائے گا، اپنے منہ کی یعنی تم اس میں ناکام ہوگا۔ جو میرے اچھے بندے ہوں گے اس کو بہکانے میں تم ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا، تمہارا اس پہ زور نہیں چلے گا۔ تو اپنے منہ کی کھائے گا، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں اس کے بعد، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ کو اور جو تیری اتباع کریں گے، کہ تجھ کو اور جو تیری اتباع کریں گے ان سب کو جہنم کی نظر کر دوں گا، ان سب کو جہنم کی نظر یعنی حوالے، جہنم کے حوالے کر دوں گا، تم سب کو دوزخ کا کندہ بناؤں گا، تم سب کو دوزخ کا کندہ یعنی لکڑی، ایندھن، جہنم کا، دوزخ کا ایندھن، تم سب کو دوزخ کا کندہ بناؤں گا۔ تو آپ اب سمجھ لیجئے کہ اگر شیطان کا زور آپ پہ چل رہا ہے تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں یا برے بندے ہیں، یہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کو شیطان کی عداوت دکھا دے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کو شیطان کی عداوت دکھا دے، یعنی شیطان کتنا بڑا دشمن ہے انسان کا، عداوت مطلب دشمنی، اللہ تعالیٰ شیطان کی دشمنی انسانوں سے کتنی ہے وہ دکھانا چاہتا تھا، اس لیے یہ سب واقعہ پیش آئے۔ یہ آدم کو شیطان کی عداوت دکھا دے، آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے شیطان کا بغض و حسد دیکھ لیں، آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے شیطان کا بغض و حسد دیکھ لیں، اس کا مکر و فریب پہچان لیں، اس کا مکر و فریب یعنی دھوکہ دھڑی، مکر و فریب پہچان لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کتنا کمزور ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا جلد پھندے میں پڑ جانے والا، کتنا جلد پھندے میں، پھندے یعنی جال، کتنا جلد پھندے میں پڑ جانے والا اور دھوکہ کھا جانے والا ہے، اور دھوکہ کھا جانے والا ہے۔ تو انسان جو ہے بہت جلد کسی کے باتوں میں آ جاتا ہے، کسی کی جال میں فوراً پھنس جاتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کے اندر یہ کمی ہے، اللہ نے رکھ دی ہے، تاکہ یہ دیکھ اور سمجھ کر ہمیشہ اس کے دھوکے سے بچیں، تاکہ یہ دیکھ اور سمجھ کر ہمیشہ اس کے دھوکہ سے بچیں۔ تو شیطان کے دھوکے سے بچانا مقصود تھا انسانوں کو، اس وجہ سے یہ سب جو ہے اللہ نے عملی طور پر کر کے دکھایا، تاکہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کون میرا دشمن ہے، کس سے کس طرح سے پیش آنا ہے، کس سے کس طرح سے محتاط رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے، یہ سب اللہ نے عملی طور پر کر کے دکھایا، یہ تاکہ یہ دیکھ اور سمجھ کر ہمیشہ اس کے دھوکہ سے بچیں، کبھی اپنے نفس پر بھروسہ نہ کریں، کبھی اپنے نفس پر بھروسہ نہ کریں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو چین سے رہو، کھاؤ پیو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو چین سے رہو، کھاؤ پیو، آرام و راحت اور مزہ کے ساتھ زندگی گزارو، آرام و راحت اور مزہ کے ساتھ زندگی گزارو، نہ تم کو وہاں کسی طرح کا خوف لاحق ہوگا، نہ تم کو کوئی غم پہنچے گا، نہ تم کو وہاں کسی طرح کا خوف لاحق ہوگا، خوف یعنی ڈر،
لگے گا، نہ تم کو کوئی غم پہنچے گا، نہ بھوکے ہوگے نہ پیاسے ہوگے، نہ بھوکے ہوگے نہ پیاسے ہوگے، نہ بیمار ہوگے نہ مرو گے، نہ بیمار ہوگے نہ مرو گے، مگر دیکھو اس کو یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا انجام بہت خراب ہوگا، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو یہ پورا واقعہ ہے۔